حضرت علی نکلے عشاء کی نماز پڑھ کے تو کچھ لوگ تلواریں لے کے کھڑے تھے. آپ نے فرمایا کیوں کھڑے ہو؟ کہا جی وہ خطرہ ہے خارجیوں سے آپ کو شہید نہ کر دیں. فرمانے لگے تم اللہ سے پہرا دے سکتے ہو میرا؟ کہنے کہ اللہ سے تو پہرا نہیں دے سکتے، ہم تو ان خارجیوں سے پہرا دے رہے ہیں. کہ پھر جاؤ سو جاؤ، موت کے فیصلے اوپر ہوتے ہیں، جب وہاں فیصلہ ہوگا تو نیچے کوئی روک نہیں سکے گا. جاؤ چلے جاؤ سو جاؤ. تم مرتے کیوں ہیں؟ پھر کوئی جلا دیتا ہے، کوئی بہا دیتا ہے، کوئی مٹی میں ملا دیتا ہے، کوئی پرندوں کے سپرد کر دیتا ہے. پارسی موت کیا چیز ہے؟ میڈیکل سائنس میں اس کے 200 جواب ہیں، 200، اور ایک بھی صحیح نہیں، سارے غلط. پھر موت کے بعد کچھ ہے یا مر گیا اور مٹی ہو گئے؟ یہ چند سوال میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اور پوری دنیا کے انسانوں کو چیلنج ہے کہ اپنے علم سے جواب دو. کسی کے پاس اس کا جواب دو. موت کیا چیز ہے؟ کیوں مر جاتے ہیں؟ پیدا ہونے کی درخواست نہیں دی تھی، پیدا کر دیا. کیوں پیدا کیا پتہ کوئی نہیں. اب مرنا نہیں چاہتے کہ دائیں بائیں موت کے حملے ہو رہے ہیں، ایک دن مجھ پر بھی ہو جائے گا، آپ پر بھی ہو جائے گا، اور ہم ایک ماضی کی بھولی بسری داستان بن جائیں گے. تم مرتے کیوں ہیں؟ پھر کوئی جلا دیتا ہے، کوئی بہا دیتا ہے، کوئی مٹی میں ملا دیتا ہے، کوئی پرندوں کے سپرد کر دیتا ہے. پارسی وہ اوپر رکھ دیتے ہیں، گدھ آ کے کھا جاتے ہیں. تو یہ موت کیا چیز ہے؟ تھوڑا شروع میں میڈیکل میں نے شروع کیا تھا تو پھر اللہ نے میرا راستہ بدل دیا. تو موت کیا چیز ہے؟ میڈیکل سائنس میں اس کے 200 جواب ہیں، 200، اور ایک بھی صحیح نہیں، سارے غلط. کیونکہ وہ انسانی عقل سے ہیں، نہیں پہنچ سکتے. پھر موت کے بعد کچھ ہے یا مر گیا اور مٹی ہو گئے؟ یہ چند سوال میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اور پوری دنیا کے انسانوں کو چیلنج ہے کہ اپنے علم سے جواب دو. کسی کے پاس اس کا جواب دو. موت کون دیتا ہے؟ یحیی و یمیت. مارنے والا بھی اللہ ہے اور زندگی دینے والا بھی اللہ ہے. زندگی موت کا نظام میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. زمین پر نہیں ہے، اوپر فیصلے ہوتے ہیں، زمین پہ فیصلے نہیں ہوتے. حضرت علی نکلے عشاء کی نماز پڑھ کے تو کچھ لوگ تلواریں لے کے کھڑے تھے. آپ نے فرمایا کیوں کھڑے ہو؟ کہا جی وہ خطرہ ہے خارجیوں سے آپ کو شہید نہ کر دیں. فرمانے لگے تم اللہ سے پہرا دے سکتے ہو میرا؟ کہنے کہ اللہ سے تو پہرا نہیں دے سکتے، ہم تو ان خارجیوں سے پہرا دے رہے ہیں. کہ پھر جاؤ سو جاؤ، موت کے فیصلے اوپر ہوتے ہیں، جب وہاں فیصلہ ہوگا تو نیچے کوئی روک نہیں سکے گا. جاؤ چلے جاؤ سو جاؤ. تو موت دینے والا بھی اللہ ہے، زندگی دینے والا بھی اللہ ہے. موت کے بعد کیا ہوگا وہ بھی ہمارے اللہ نے ہمارے نبی کی زبان سے ہمیں بتایا کہ میرا رب اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین میں زلزلہ آئے گا. اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹے گا. اذا الشمس کورت، سورج بے نور ہوگا. اور پھر موت کا حکم آئے گا. اور اللہ ایک تو آج فرد کی موت ہے، ایک مرد کی موت ہے، ایک عورت کی موت ہے. ایک دن آئے گا جب اذا الشمس کورت، یہ بھی میرے نبی نے بتایا کہ ایک زلزلے کے ساتھ کائنات کو پھاڑ دیا جائے گا. پھر پہلے آسمان کے فرشتے مار دے گا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتوں آسمان کے فرشتے مار کے اللہ پوچھے گا کون باقی ہے؟ ملک الموت عزرائیل سے. وہ کہے گا یا اللہ عرش کے فرشتے اور ہم 4 باقی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہے گا جبریل و میکائیل کو موت دے دو. تو اللہ کا عرش کہے گا یا اللہ ان کو بچا لیں، یہ آپ کے قدیم خادم ہیں. تو اس کو خاموش، فقط كتبت الموت على من كان تحت عرشی، میرے عرش کے نیچے سب مریں گے. پھر اللہ کہے، پھر جبریل میکائیل مر جائیں گے. پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ کہیں گے یا اللہ عرش کے فرشتے اور ہم 2، اسرافیل اور عزرائیل. تو اللہ فرمائیں گے عرش کے فرشتے مر جائیں، پھر وہ مر جائیں گے. پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ وہ کہیں گے یا اللہ اسرافیل اور عزرائیل. تو اللہ فرمائیں گے اسرافیل مر جائے، اسرافیل مر جائے گا. اتے اللہ تے ہیٹ عزرائیل
اسا کہ لے ہن میری بھی باری آئی، سارے دی جیند کٹی، ہن میری بھی نکلن لگی ہے۔ تو ہماری طرح اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی، اتنی طاقتور جان، دڑ 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 دڑ، آواز آئے گی کون باقی؟ تو اسرائیل کی زبان گنگ ہو جائے گی، کہے گا یا اللہ اب تو تیرا یہ غلام ہی باقی۔ تو اللہ تعالیٰ ایک گرجدار آواز میں کہیں کہ مت فإنک خلق من خلق، مر جا تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ اور اسرائیل ایک چیخ مارے گا مرتے وقت، زمین آسمان کے پرزے پرزے ہو جائیں گے۔ جب اسرائیل بھی مر جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کہے گا من کان علی شریکن فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو اب آ جاؤ مقابلے میں۔ پھر اللہ کہے گا من کان علی شریکن فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ میرے مقابلے میں۔ من کان علی شریکن فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ میرے مقابلے میں۔ سناٹا۔ پھر اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہے؟ این الجبارون، ظالم کدھر ہے؟ این المتکبرون، تکبر والے کدھر ہیں؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر اللہ خود جواب دے گا للہ الواحد القہار۔ پھر اللہ کہے گا میں نے انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانی اعیدها، میں نے دنیا بنائی اور مٹا دی، میں اسے دوبارہ بھی کھڑا کر دوں گا۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تمہیں اٹھانا، سب کو مارنا اٹھانا ایک کی طرح، جیسے ایک کو مارنا اٹھانا آسان ہے، تم سب کو مارنا اٹھانا آسان ہے۔ اور پھر ایک دن آئے گا جب اللہ تعالیٰ ہمیں قبروں سے نکالے گا۔ جن کی زندگی نافرمانی کی ہوگی وہ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے مارے گئے ہمیں کس نے اٹھا دیا؟ بچو دعا کرو ہم ان لوگوں میں نہ ہوں۔ اس تھوڑی سی زندگی کو یہ عیاشی کے لیے نہیں ہے، یہ موج میلے کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ سنبھل کے چل، کل پاؤں میرا کاسا سر پہ جو آ گیا، بولا سنبھل کے چل سر راہ راہ گزر، میں بھی کبھو کسی کا سر پر غرور تھا۔ تو یہ وجود ڈھانچہ میں بدلنے والا ہے، ڈھانچے میں ہم ڈھلنے والے ہیں، ہڈیاں بکھر جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ جب سب کو ایک دم کھڑا کرے گا تو کہیں گے من بعثنا من مرقدنا، یہ ہمیں قبروں سے کس نے اٹھا دیا؟ تو جو اللہ کو راضی کر کے گئے ہوں گے وہ کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، آج وہ دن آ گیا جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر دی تھی۔ اور پھر لوگوں کو ہانکا جائے گا، عراۃً ننگے، حفاۃً ننگے پاؤں، حاسراً ننگے سر، ننگے پاؤں، ننگے سر، ننگے بدن، سب میدان معاشر کی طرف چلیں گے۔ آپ نے فرمایا جب لوگ نکلیں گے اللہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا، اس کے بعد پھر مجھے کپڑے پہنائے گا، اور اس کے بعد پھر اللہ بلال کو کپڑے پہنائے گا، اور اس کے بعد سارے مؤذنین کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ باقی یہ ڈگریاں یہیں رہ جائیں گی۔ وہاں اذان دینے والے کی قدر دیکھو کہ نبیوں کے بعد ان کو کپڑے پہنائے جا رہے ہیں۔ ایک معمولی سا تاجر بھی بیچارے کو ڈانٹ دیتا تو حالی تک اذان نہیں دیتی، تو کتنے دفعہ ہو گیا سن تو حالی تک اذان نہیں دیتی۔ تو پھر جب اس طرح پیپر چھوڑے جائیں گے نا، یہاں تو آپ کو پیپر پکڑائے جاتے ہیں، وہاں پیپر چھوڑا جائے گا، اور کسی کے الٹے ہاتھ میں آئے گا خود بخود، کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا۔ جس کے الٹے ہاتھ میں آئے گا کہے گا ہائے مارا گیا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، یہ پیپر میرے ہاتھ میں کیوں آ گیا، ولم ادر ما حسابیہ، مجھے تو پتہ نہیں تھا حساب ہوگا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ، یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ۔ وہ کہے گا ہائے میں مر گیا، میں نے واپس کر لو، میں دوبارہ لاہور بڑے چنگے کام کرنا ہے، بڑا نیک بن کے چلنا ہے۔ لگے گا خذوہ فغلوہ، اس کو پکڑو اور جکڑ دو۔ او میرے بچوں، جہنم کی آگ سے سوئی کے ناکے جس میں دھاگا ڈالتے ہیں اتنا سوراخ کر دیا جائے، اور اس سے جو آگ کا شرارہ نکلے گا وہ پوری کائنات کو جلا کے راکھ کر دے گا، اور وہ انسان وہاں گریں گے۔ اس نے نافرمانوں کو جانا پڑے گا، جو یہاں شرابیں پیتے رہے ان کو آگے
जहन्नुम की गंदगी पिलाई जाएगी, वो हौज़ कौसर नहीं पी सकते। जो यहाँ फहाशी का शिकार हुए उन्हें वहाँ जहन्नुम की गंदगी पिलाई जाएगी, वो जन्नत के पानी नहीं पी सकते। तो जिसके सीधे हाथ में आएगा कहेगा हो मुक़रऊ किताबिया, वो नारा लगाएगा, ओ मैं पास हो गया, ओ मेरा पेपर देखो। हम जो सेंट्रल मॉडल स्कूल बहुत टॉप का स्कूल था 60s में, 3 स्कूल बड़े थे, एक एचसन, एक सेंट एंथनी और एक सेंट्रल मॉडल। मैंने सेंट्रल मॉडल में पढ़ा। तो हॉस्टल में सारे तकरीबन हम जिम्मेदारों के लड़के थे। तो जो कुछ थोड़े थे जॉबियन वालदैन के लड़के वो तो पढ़ते थे शौक से, और जो हम थे हमें वो ज़मीन का खुमार होता था, हम पढ़ते नहीं थे और नकल मार के पास हो जाते थे। तो वो मुझे एक अब्दुल वाहिद मेरा रूममेट था, उसका नक्शा मुझे याद आ रहा है इस आयत के पीछे। तो वो बिल्कुल माशाल्लाह हमेशा ही नीचे से ही फर्स्ट आया करता था वो। तो वो मैं अपने कमरे में बैठा था तो उसके हाथ में ऐसे पेपर, भैया देखो मैं पास हो गया जी, ओ मैं पास हो गया जी, ओ मैं पास हो गया जी, आए देखो आए देखो आए देखो। तो मुझे अब वो अब्दुल वाहिद याद आता है कि अल्लाह की कसम यही मंजर होगा जब सीधे हाथ में आएगा ना पेपर, तो जब मर्द औरत कहेंगे ओ देखो मैं पास हो गया, ओ देखो मैं पास हो गया, ओ देखो मैं पास हो गया, तो वो कहेंगे तू पास कैसे हुआ? इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, मुझे पता था मेरा हिसाब होना है तो मैं तैयारी करता रहा, नमाजें पढ़ी। सच बोल, आखिरत की तैयारी कोई मुश्किल है? अल्लाह को एक मानो, उसका कोई शरीक नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह। मोहम्मद मुस्तफ़ा को उसका रसूल मानो, आखिरी रसूल हैं, उनके बाद रसूल कोई नहीं। फिर 5 नमाजें हैं, कौन सी मुश्किल है? पहली कौमों पे 2 नमाजें फ़र्ज थी, हमारे ऊपर 5 नमाजें फ़र्ज है, और सफ़र में आदी हो जाते हैं। रमज़ान के 1 महीने के रोज़े हैं, ज़कात 2 मिनट का काम है, हज 5 दिन का काम है। ये तो इबादत का ढांचा है। बाकी ज़िंदगी में सच बोलो, झूठ ना बोलो, दयानतदारी करो, धोखा ना दो, अखलाक अच्छे करो, गाली गलोच ना करो, रिस्क हलाल कमाओ, रिस्क हराम ना कमाओ, माँ बाप के आगे सर झुका के बैठो। मेरे नबी ने फरमाया अगर मेरी माँ जिंदा होती और मैं ईशा की नमाज पढ़ा रहा होता मस्जिद और सूरत फातिहा भी शुरू कर चुका होता और आवाज़ आती मोहम्मद, तो मैं माँ के लिए नमाज तोड़ देता। मैं कहता जी अम्मा जी, जो नबी होकर नमाज तोड़ दे, फ़र्ज नमाज माँ के लिए। आज की माँ को बेटे आंसू रुलाते, उनके रोज आपसे पूछा गया क़यामत कब आएगी? आपने फरमाया जब बेटियां माओं की नाफरमान हो जाएंगी। खास तौर पर बेटियों का नाम लिया, जब बेटियां भी माओं की नाफरमान हो जाएंगी तो अल्लाह क़यामत को कायम कर देगा।